السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے زمین کو سرسبز و شاداب، جنگلات، قدآور درختوں، لہلہاتی فصلوں، کھیتوں، آبشاروں، دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں اور دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس صاف ستھرے ماحول میں بعض ایسے مضر اجزاء یا مادے شامل ہو رہے ہیں جو آلودگی کا باعث بن رہے ہیں۔ کرۂ ارض میں آلودگی پیدا کرنے والے عوامل قدرتی بھی ہو سکتے ہیں اور انسان کے اپنے پیدا کردہ بھی۔ اگر ہم قدرتی عوامل کی بات کریں تو اس کی بڑی مثال آتش فشاں پہاڑ ہیں، جن کے پھٹنے پر دھواں اور راکھ ماحول آلودہ کر دیتے ہیں، جبکہ انسان کے پیدا کردہ محرکات کی تو ایک طویل فہرست ہے۔ بہرکیف یہ ماحولیاتی آلودگی نہ صرف امراض میں اضافے کا سبب بن رہی ہے بلکہ جسم کا دفاعی نظام بھی بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ آلودگی کی کئی اقسام ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ہماری زندگیوں میں منفی کردار ادا کرتی ہیں۔ معاشرے کو آلودگی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے تاکہ ہم خود کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھ کر آلودگی سے محفوظ رہ سکیں۔ آلودگی پر قابو پانے کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے شروعات کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر اور گھر کے اطراف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے۔ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کرنا چاہیے۔ کھانا ہم کو جتنا چاہیے اتنا ہی ہمیں اپنے پلیٹ میں نکالنا چاہیے۔ کھانا بچا کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دینے سے کھانا سڑ جاتا ہے، اس سے مچھر اور مکھیاں پھیلتی ہیں۔ ہم اپنے باتھ روم میں الگ الگ برانڈ کے شیمپو اور صابن، فیس واش استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی آلودگی کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں۔ ہم پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کریں۔ ہمارے سامنے ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی گھر میں الگ الگ ماڈل کی کئی گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، جس سے نکلنے والا دھواں آلودگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ گاڑیوں کے استعمال میں کمی لانے اور سائیکل کے استعمال میں زیادتی کرنے سے آلودگی کم اور صحت بہتر رہیں گی۔ اس کے علاوہ ہم اپنے گھروں میں کچن گارڈن بنا سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اطراف ہم خالی جگہوں پر پودے لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اطراف کے ماحول کو صاف ستھرا اور ہرا بھرا رکھا تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ آنے والا دور ماحولیاتی بحران کا دور ہے۔ ممبئی کے کئی علاقے سمندر کا حصہ بن سکتے ہیں اور دلی کا موسم گرمی کی شدت، سردی کی ٹھنڈ برداشت کرنے کے قابل نہ رہیں گے۔ آنے والے دور میں ملک میں درجہ حرارت کتنا زیادہ بڑھ جائے گا، یا پھر کتنی زیادہ طوفانی بارشیں ہوں گی، یا پھر کتنے بڑے زلزلے آ سکتے ہیں، یہ ہم سب نہیں جانتے، لیکن ہم کو اس سے بچنا ہے تو آج سے کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں پھر کسی موضوع پر بات ہوگی۔ ہمارے چینل پاسبان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔